علیکم، میں امداد سمرو۔ بہت بڑی خبر ہے میرے پاس انتخابات کے حوالے سے۔ انتخابات رکوانے کی کوششیں اب تک جاری ہیں۔ ایک تو کوششیں تحریک انصاف کر رہی ہے۔ تحریک انصاف یہ کوششیں کیوں کر رہی ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے، اس کا جواب بھی اسی ویلاگ میں رکھتے ہیں۔ دوسرا، وہ کون سی قوتیں ہیں جو انتخابات نہیں کروانا چاہتی، اور ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ ہے، ایک اور وکٹ گر گئی ہے نگران حکومت کی۔ ایک وکٹ تو اڑا لی آصف زرداری نے، دوسری وکٹ کیسے گری، کیوں گری، یہ اس پر بھی بات ہوگی۔ معاملات ظاہر ہے انتخابات کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انتخابات کا عمل باضابطہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ انتخابات صرف پولنگ ڈے پر ووٹ ڈالنے کا نام نہیں ہوتا، ایک پورا کا پورا پروسیس ہوتا ہے، اور اس پروسیس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو چکا ہوا ہے۔ کاغذات نامزدگی جو ہے اس کا اجرا ہو چکا ہوا ہے۔ کاغذات نامزدگی لوگ وصول کر رہے ہیں، اس کے بعد جمع کروائیں گے، اور 23 دسمبر تک یہ سلسلہ چلے گا، اور اس کے بعد 13 دسمبر تک یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور پھر کینڈیڈیٹس اپنا الیکشن لڑیں گے حلقوں میں جا کر۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن یہ سارے معاملات دیکھ رہا ہوگا، لیکن ان انتخابات کو کئی طرح سے خطرات ہیں، اور اسی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب اور ان کے دیگر برادر جج صاحبان نے بار بار یہ فیصلے دیے ہیں کہ انتخابات کو رکوانے کی جو کوششیں ہیں یا اس کے متعلق جو درخواستیں آ رہی ہیں، پٹیشنز آ رہی ہیں، اب وہ نہیں سنی جائیں گی۔ انتخابات روکنے کا طریقہ یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ سیدھا بندہ کو الیکشن کمیشن میں چلا جائے، یا سیدھا ایک پٹیشن لا کر رکھ دے سپریم کورٹ میں کہ جناب انتخابات ہمیں نہیں چاہیے، بلکہ کئی اور طریقے ہوتے ہیں پروسیس کو رکوانے کے لیے۔ جس طرح تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے ایک آرڈر لیا تھا، ریٹرننگ افسروں کا نوٹیفیکیشن معطل کروایا، وہی درخواست تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ میں لے کر گئی، جس کے بعد اور اس کے علاوہ حلقہ بندیوں کو چیلنج کیا گیا۔ شیڈول جاری ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، ایک نہیں دو فیصلے دیے کہ شیڈول جاری ہونے کے بعد اب الیکشن کے متعلق اس طرح کی حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے، جی فلاں کی شکل قبول نہیں ہے، فلاں کو ہٹا دیں، یہ کر دیں، یہ اب درخواستیں انٹرٹین نہیں کی جائیں گی۔ لیکن اس کے باوجود طرح کی چیزیں آ رہی ہیں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ جو کوشش کر رہی ہے تحریک انصاف، ابھی بھی تحریک انصاف کی حمایت یافتہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ مانگ لیا ہے اس اسٹیج پر، جب الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ کمال ہے نا۔ تو یہ تو ہوگا تحریک انصاف کا، اس پر میں آتا ہوں۔ لیکن جو بڑی خبر میں کہہ رہا ہوں، وہ بڑی خبر جو میں انتہائی ہائی لیول کے سورسز سے کنفرم کر کے آپ کے پاس رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک نگران وزیر اعلیٰ، ایک، ویسے تو کسی کا شاید دل نہ چاہتا ہو، لیکن ایک جو بہت با اثر ہیں، جو بہت زیادہ جو ہے وہ پسند کیے جا رہے ہیں، جن کی اسپیڈوں کے چرچے ہیں، وہ نہیں چاہتے انتخابات ہوں۔ وہ طرح سے جو ہے وہ لابنگ کر رہے ہیں۔ نگران وفاقی کابینہ میں بھی کچھ عناصر ہیں، کچھ وزیر ہیں جو نہیں چاہتے کہ انتخابات ہوں، لہذا وہ بھی کوشش کرتے رہے کہ ماحول بنے، پوری کوشش کرتے رہے، لیکن وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ یعنی وہ ایک وزیر اعلیٰ اور ایک آدھ جو وزیر تھے وفاقی کابینہ میں، وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ جی یہ معاملہ اب ان سے بھاری ہے، اب وہ لابنگ شابنگ سے کام نہیں چلنا۔ چیف جسٹس تو کھڑے ہو گئے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جن کے لیے تاثر تھا کہ وہ الیکشن نہیں چاہتی، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، وہ بھی کھڑی ہوں گی۔ انہوں نے کہا نہیں، انتخابات کروائیں، کیونکہ مسلم لیگ نون ایک وقت تک تو چاہتی تھی کہ انتخابات نہ ہوں، یہ اپنا فروری میں مارچ میں، وہ اپریل مئی میں انتخابات چاہتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ جتنا انتخاب ڈیلے ہوگا اتنا ان کو پولیٹیکلی نقصان ہوگا۔ وہ بات جو میں ڈے ون سے کہتا آ رہا ہوں کہ انتخابات ڈیلے کریں گے، تو اگر اس وجہ سے انتخابات نہیں کروائے جا رہے کہ جی عمران خان نہ جیت جائے، تو اگر انتخابات ڈیلے کیے جائیں گے تو پھر خوف کی عمر نہیں ہوتی، لوگوں کے اوپر سے آہستہ آہستہ خوف ختم ہوتا جائے گا، اور پھر
عمران خان صاحب اگر کوئی ہوا ہے تو پھر وہ بلا بن جائے گا، پھر ان سے قابو نہیں آئے گا۔ تو وہ والی چیز مسلم لیگ نون فیل کر رہی ہے کہ اگر جتنا ڈیلے کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا، عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ بھائی اتنا عرصہ اگر وہ جیل کاٹ لیتے ہیں تو لوگوں کے لیے تو ہیرو بن جائیں گے نا۔ اگر الیکشن فوراً ہو جاتے ہیں، خان صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ یار لو جی 5 سال اور اپنی باری نہیں آنی اور 5 سال اور جیل کاٹنے، تو خان صاحب تو کیا کہتے ہیں ڈیل کرتے ہوئے دیر نہیں کریں گے، جو ماضی میں میاں نواز شریف صاحب کرتے رہے، 1 سال جیل کاٹنے کے بعد باہر چلے گئے نا۔ تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں، تو لہذا سپریم کورٹ کا ٹھپا، پولیٹیکل پارٹیز کی ول، بے شک مجبوری میں پیپلز پارٹی نے تو شروع سے کہا ہے کہ انتخابات بر وقت ہونے چاہیے، تو پھر وہ بھی ذرا پیچھے ہٹ گئے نگران۔ لیکن کچھ قوتیں ہیں ابھی بھی جو کہیں نہ کہیں سے انتخابات کا التوا چاہتی ہیں، اور کچھ قوتوں کے پالے ہوئے کامران خان صاحب اب وہ دور کی کوڑی لاتے ہیں، ایسی چھوڑتے ہیں کامران خان صاحب کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگا دے۔ اور میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ انتخابات کے اوپر سوال ہی اٹھانے چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین پسند جج بیٹھے ہوئے ہیں، چیف جسٹس صاحب خود اس سے پہلے عمر عطا بدیال آئین پسند نہیں تھے، وہ عمران خان کی محبت میں گرفتار تھے نا۔ لیکن یہ جو کامران خان صاحب کر رہے ہیں یہ صحافت نہیں ہے، یہ تجزیہ نہیں ہے، آئین شکنی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں جب قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، کامران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر ٹویٹ کر کے کہتے تھے باجوہ صاحب معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ پھر اسی طرح کی وہ آئین شکنی کی دعوت موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی دیتے رہے۔ اب جس دن یہ اپنا لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، معطل کیا تھا ریٹرننگ افسروں کا نوٹیفیکیشن، اس دن اس صاحب نے کہا تھا کہ جی پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے لوگوں نے، پاکستان کی کاروباری شخصیات نے سکا سانس لیا ہے، شکر ہے انتخابات نہیں ہو رہے۔ اب جناب وہ دور کی کوڑی لائے ہیں، ایک نئی سازشی مفروضہ وہ سامنے لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کے متوالوں کو مبارک ہو، سپریم کورٹ کو مبارک ہو، جس دن سے الیکشن 8 فروری کو پتھر پر لکیر ثابت کرنے کی کہ سپریم کورٹ کے اقدامات سامنے آئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج انڈیکس کی تو جان نکل گئی، جمعے کو سپریم کورٹ کی کارروائیاں ہوئیں، پیر کو انڈیکس 950 پوائنٹ نیچے آیا، آج اب تک 1690 پوائنٹس گر چکی ہے اسٹاک ایکسچینج۔ الیکشن اعلان کے بعد 2 دن میں تقریباً 2600 پوائنٹس کی کمی کی گراوٹ۔ خدا کے لیے غور کریں، نہ عوام کو، نہ معیشت کو، نہ کاروبار کو یک طرفہ الیکشن جھرلو وغیرہ میں کوئی دلچسپی، عوام تھر تھر کانپ رہے ہیں، پی ڈی ایم والی نون لیگ کی حکومت واپس آ رہی ہے۔ اب یہ صاحب الیکشن کسی صورت نہیں چاہتے تھے، یہ آمریتوں کے پالے ہیں، اندھیروں کے پالے ہیں، ان کو روشنی سے ڈر لگتا ہے، یہ جمہوریت سے ڈرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ آمروں کی سپورٹ کی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو ہو یا کوئی اور لیڈر، سیاسی عوامی لیڈر، ان کے خلاف ان کے ریکارڈز پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، جمہوریت کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ آمروں کے ہمیشہ گن گاتے رہے ہیں۔ تو اب یہ مسلسل آئین شکنی کی دعوت دینے کے بعد اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج ڈاواڈول ہو گیا۔ بھئی اسٹاک ایکسچینج کا تعلق کسی اور معاملے سے ہے، الیکشن سے نہیں ہے۔ انتخابات استحکام کی نوید ہوتے ہیں، انتخابات کبھی بھی عدم استحکام کی نوید نہیں ہوتے، معیشت عدم استحکام کی وجہ سے گرا کرتی ہے۔ دوسرا، یہ پاکستان بار کونسل آخری وقت میں جب الیکشن کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ جی چیف الیکشن کمشنر باعث ہیں، ان کا کردار مشکوک ہے، متنازع ہے، حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو انہوں نے اپنے علاقے میں حلقے جو ہیں وہ چھوٹے کر دیے ہیں اور باقی علاقوں کے حلقے بڑے رکھے ہیں، اس طرح کا کر کے انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کو ہٹا دینا چاہیے، ان کو سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے، اور ان کو اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کہا ہے کہ جی سکندر سلطان راجہ جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں۔ اب یہ اس اسٹیج پر مطالبہ بھئی آپ پہلے بھی کر سکتے تھے۔ حلقہ بندیاں تو 30 نومبر کو مکمل ہو گئی، 30 نومبر کو مکمل ہو گئی، آج 19 دسمبر میں ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ کو 19 دن کے بعد یاد آیا ہے جب الیکشن کا عمل شروع ہو گیا، آپ کو لگا کہ جی حلقہ بندیاں وہ کیا کہتے ہوئی ہیں، ان میں ہیرا پھیری ہوئی ہے۔
ان میں یہ کیا گیا کہ جی چیف الیکشن کمشنر نے اپنے علاقے میں جو ہے وہ دوسرے طریقے کی حلقہ بندیاں کی ہیں اور دوسروں کے علاقے میں دوسری طریقے کی ہیں. یہ تو آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا. اب کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ظاہر ہے، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب آخری وقت میں انتخابات سے بھاگیں گے. اب ایسی غلطی کر بیٹھے ہوئے ہیں. آج الیکشن کمیشن میں دوبارہ کیس تھا. کل الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا. آج پھر دوڑے گئے بیرسٹر گوہر اور علی گڑھ ظفر صاحب. انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں نا، خود اسٹے لیا ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ سے اور خود ہی الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے فیصلہ دینا. ہمیں جلدی فیصلہ اس لیے دیں کہ اگر الیکشن جو پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہے کلعدم ہو جاتا ہے تو پھر ہم ہائی کورٹ میں جائیں، کہیں سے جا کر ہم اس فیصلے کے خلاف فیصلہ لے کے آئیں تاکہ ہمیں نشان الاٹ ہو. میں نے آج صبح کے ویلاگ میں آپ کو گزارش کی تھی کہ پی ٹی آئی پھنسی ہوئی ہے برے طریقے سے. اس وقت بلے کا نشان ٹیکنیکلی لیگلی نہیں بیلٹ پیپر پر ہو سکتا جب تک انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوتا اور جب تک پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اسٹے نہیں ختم ہوتا. خود درخواست دی ہے، خود کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنا وہ اسٹے ختم کریں. تو عمران خان صاحب پی ٹی آئی ظاہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے اگینسٹ صورتحال اچھی نہیں ہے ان کے لیے. لیکن انتخابات وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ انتخابات فوراً دیں اور انتخابات کو رکوانے کی حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں. کبھی آر اوز کا نوٹیفیکیشن معطل کروا کے، کبھی چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا مطالبہ کر کے، اور کبھی اپنے دیگر اقدامات کے ذریعے. یعنی منافقت کی سیاست. لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور الیکشن کو رکوانے کی حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سیاست پی ٹی آئی کو تباہ و برباد کر چکی ہے اور مزید پی ٹی آئی اس سیاست کی وجہ سے تباہ و برباد ہوگی. اچھا جی، اب جو مزیدار چیز ہے وہ ہے ایک اور وکٹ نگران حکومت کی گر گئی. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا نگران حکومتوں کی وکٹیں گرتی ہیں، لیکن اب گر رہی ہیں. سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن لڑنا تھا، انہوں نے ریزائن کر دیا اور وہ چلے گئے پیپلز پارٹی میں. کل تربت میں انہوں نے اسد زرداری صاحب کی سربراہی میں جلسہ تھا اور اس میں انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. وہ وکٹ گر گئی. ظاہر ہے وہ وکٹ کیا گرنی تھی، وہ تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے جو ان کے دوست ہیں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کو کہا ہوا تھا کہ جب الیکشن ہوں گے میں ریزائن کر کے چلا جاؤں گا. اب وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں نہیں لڑ سکتے، قانون کیا کہتا ہے اس میں ابھی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے. کہ دوسری وکٹ جو گری ہے نا، وہ گری ہے احد چیمہ صاحب کی. اب احد چیمہ گزشتہ جو پی ڈی ایم کی یا پیپلز پارٹی کی یعنی مسلم لیگ نون کی اور اتحادیوں کی جو حکومت تھی، اس میں وہ معاون خاص تھے وزیر اعظم کے، اور نگران حکومت میں بھی ان کو ڈالا گیا. فواد حسن فواد صاحب ڈیسنٹ آدمی ہیں، بہت اچھے بیوروکریٹ رہے ہیں، سلجھے ہوئے پڑھے لکھے آدمی ہیں. بیوروکریٹ ہر کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے، لیکن فواد حسن فواد پڑھا لکھا سے مراد کہ اہل دل ہیں، اہل عقل کے ساتھ ساتھ دل کے آدمی ہیں. تو وہ بھی ان کے لیے بھی چیلنج کیا گیا تھا. الیکشن کمیشن میں کہا گیا تھا، درخواست دائر کی تھی کسی وکیل ہیں سید عزیز الدین کاکا خیل صاحب نے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ اپنا ان کا مسلم لیگ نون کے قریبی ہیں، احد چیمہ صاحب ہیں، فواد حسن فواد صاحب ہیں، سید توقیر حسین ہیں، جو ان کو وفاقی کابینہ سے الگ کیا جائے. احد چیمہ صاحب کیونکہ گزشتہ کابینہ میں تھے، لہذا ان کا کیس تو بڑا کلیئر تھا، ان کو ہٹا دیا گیا. الیکشن کمیشن نے آج ان کو کہا کہ جی آپ تو چھوڑیں نہ، ریزائن کریں. ان کو عہدے سے الگ کر دیا الیکشن کمیشن نے. فواد حسن فواد صاحب کا معاملہ 21 دسمبر تک یعنی پرسوں تک چلا گیا ہوا ہے. الیکشن کمیشن تو بہت ایکٹیولی کام کر رہا ہے. اگر الیکشن کمیشن جو تاثر ہے کہ مسلم لیگ نون کے حق میں الیکشن کروانے جا رہا ہے، اس کے حق میں ماحول بنایا جا رہا ہے، تو اگر احد چیمہ کو الیکشن کمیشن ہٹا دیتا ہے اور فواد حسن فواد کو ابھی تک کلیئر نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن پر الزام لگانے والے صرف اور صرف الزامات کی حد تک، دھول اڑانے کی حد تک کام اپنا شور مچا رہے ہیں نا، اور وہ الیکشن نہیں چاہتے، اس لیے وہ شور مچا رہے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے وہ بنی ہوئی ہے.
میں نے آپ کو بھی بتا دیا کہ جی الیکشن کون نہیں چاہتا، اور پی ٹی آئی کا کیا کردار ہے الیکشن رکوانے میں۔ اگلے ولاگ میں کچھ اور ایشوز ہیں، کچھ اور موضوعات ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، دونوں لاہور میں تھے، بلکہ نواز شریف تو ہوتے ہی لاہور میں، بلاول بھٹو بھی تھے۔ پولیٹیکلی اب الیکشن والا ماحول بنتا جا رہا ہے، تو اس پر اور کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں، اس پر بات کریں گے اگلے ولاگ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔